ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت میں تازگی ہو تو سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر برادر مکرم میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق احمد آسی صاحب دامہ ظلہ اور ذکر رسالت مآب کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو ہدیہ تبریک کے ساتھ ساتھ میں دست بدعا ہوں اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر حاضرین محفل کے مقدر فرمائے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کر کے 3:30 بجے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عظیم الشان عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے اپنی ظاہری زندگی میں مشکل کشا تھے، آقا پردہ فرمانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جس قدر وسعت کے ساتھ اور جس قدر تاثیر کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کریم تھے، آقا پردہ فرمانے کے بعد آج بھی کریم ہے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ اور میری گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اپنے ذہن میں ایک طرف یہ دعویٰ محفوظ رکھیں جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضور آج بھی مشکل کشا ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل مدینہ منورہ شہر سے باہر یہودیوں کی ایک بستی ہے،
اس علاقے کا سردار وہ یہودیوں کا ہیبر ہے، عالم، مسلمانوں کا مذہبی پیشوا عالم، عیسائیوں کا مذہبی پیشوا راہب، یہودیوں کا مذہبی پیشوا ہیبر۔ وہ یہودی اپنی بستی کا، اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا سردار بھی تھا اور مذہب یہودیت کا ہیبر بھی تھا، عالم بھی تھا۔ اس سردار کو اللہ نے خاصے عرصے کے بعد اولاد نرینہ، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ خدا کی قدرت، کچھ عرصے کے بعد اس یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے علاج کروائے، اطباء حاذقہ کو دکھایا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کا مصداق، جیسے جیسے علاج کرتا ہے ویسے ویسے تکلیف بڑھتی جاتی ہے، شفا نہیں ہوئی، خیر نہیں ہوئی۔ بالآخر مایوس ہو کے، تھک ہار کے، پریشان ہو کے گھر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں، شفا تو ہے نہیں، خیر تو ہوتی نہیں ہے۔ اس یہودی سردار کے گھر کے ساتھ ایک مسلمان خاندان بھی آباد تھا پڑوس میں، اور اس مسلمان خاندان میں ایک مسلمان بی بی رہتی تھی۔ اس بی بی کو پتہ چلا کہ نال یہودیاں دا بال بیمار ہے، اگرچہ یہودی ہیں، لیکن وہ خاتون پڑوس کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کی خاطر اس بچے کو پوچھنے اس یہودی سردار کے گھر چلی گئی۔ دیکھیں، ایک بات میں بھی اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی محافل وہ رسم نہیں ہوتی۔ بولیے، رسم نہیں ہوتی، یہ اہل ایمان کا کلاس روم ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، میلاد آ جاونا کمال نہیں، میلاد نو گھر لے جاونا کمال ہے۔ دیکھیں، یہ تو اہل ایمان کی، اہل محبت کی نماز ہے۔ یہ مصلی والی نماز کی تو قضا ممکن ہے، نماز محبت کی تو قضا ہی نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ مسلمان تھی، حضور کی صحابیہ تھی، گواڑ دا حق ادا کرن دی پاروں۔ ایک بندہ بجدا ہویا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، حضور مینوں پتہ کیویں لگ سی میں چنگا کہ بھیڑاں؟ سائیاں فرمایا، تو آپ دے گواڈی کول پوچھ لائے، تیرا گواڈی تینوں چنگا چاہ کھے تے تو چنگا ہے، جے او تینوں بھیڑا چاہ کھے تے مڑ داڑھی تو دھوکھا نہ کھاویں، مڑ تو واقعی بھیڑا ہے۔ یہ سرکار کا دیا ہوا پیمانہ ہے، اس پہ آپ خود کو پرکھ لیں، میں خود کو پرکھ لیتا ہوں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص باہر جا کر، اس کے ساتھ نہ لگیں، جو شخص باہر دور جا کر کسی اور کی چوری کر لے، بھئی جلدی مکاتے ہٹو تاکہ میں ویکھا ہی نہ نو، جلدی ہٹو، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، والجار ذی القربہ والجار الجنب، جار دیاں مختلف وضاحت ہیں، تشریحات ہیں جڑیاں علماء تفسیر فرمائی ہیں۔ جار آندن گواڈی نو، پڑوسی نو۔ ایک تشریح اور وضاحت یہ بھی ہے، میرے بیٹے بولے نہیں، ایک تو آپ سامنے بیٹھے ہیں، دوسرا باتیں کر رہے ہیں، باتیں نہ کریں۔ 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر اس طرف اور 40 گھر اس طرف، اے ہے گواڑ، ایک تعریف دے مطابق اے گواڑ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص باہر دور جا کر کسی اور کی چوری کر لے، اسے ایک چوری کے برابر سزا دو، تے جیڑا گواڈی دا جگہ جا بننے انہوں 10 چوریاں دے برابر سزا دے ہو، چونکہ اس بد نصیب نے پڑوسی کے پڑوس کا بھی حیا نہیں کیا۔ میں نو لگتا پہ میں ایسا وائی اچ بیت کلا بولی جانا، زبانیں کھولیں اگر کھول سکتے ہیں تو کس کے لیے بچا کے بیٹھے ہیں؟ آسی صاحب کے لیے، زور سے بولو اگر سننا ہے تو۔ ایک آپ نے پہلے مجھے 1.5 گھنٹہ لیٹ کر دی ہے اور اب گن رہے ہیں پیسے آپ۔ دیکھیں،
وہ مسلمان خاتون نا پڑوس کا حق ادا کرنے کے لیے اس یہودی ہیبر کے گھر چلی گئی، سردار کے گھر گئی، اور جا کر اس بچے کی والدہ سے یہودن سے کہتی ہے بہن میں نے سنا ہے تیرا بیٹا بڑے عرصے سے بیمار ہے، اس کا علاج نہیں کروایا؟ وہ کہتی ہے بہن ہم نے تو بڑے بڑے علاج کروائے لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اب ہم تھک ہار کے مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں، کیا کریں، شفا تو ملتی نہیں۔ اب میں چہروں کی زیارت کروں گا یہ جملہ سنا کر۔ وہ مسلمان خاتون کہنے لگی حضور کی صحابیہ بی بی تو پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، ایسا کرتے ہیں دارالشفا کا ٹھکانہ تجھے میں بتا دیتی ہوں، ہسپتال کا پتہ تجھے میں بتا دیتی ہوں، وہاں جانا تیری ذمہ داری ہے، شفا دی میری گارنٹی ہے۔ یہودن کہتی ہے بھئی بی بی مجھے تو بچے کی زندگی چاہیے، شفا چاہیے، خیر چاہیے، صحت چاہیے، بتاؤ کہاں جاؤں؟ وہ سرکار کی صحابیہ کہتی ہے اگر بچے کی زندگی، صحت، خیر عزیز ہے تو پھر یاد رکھو اس پوری کائنات میں مدینہ منورہ سے بڑا ہسپتال کوئی نہیں، اور ہمارے آقا کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی شخص روحانی اور جسمانی بیماریوں کا طبیب کوئی نہیں۔ اگر بچے کی شفا چاہیے، صحت چاہیے تو اینو لے جا ساڑھے محمد دے ڈیرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے سرکار کی زیارت بھی کرو، بچے کے لیے شفا کی درخواست بھی کرو، دعا بھی کرواؤ، اللہ شفا عطا فرما دے۔ وہ یہودن کہنے لگی بی بی بات یہ ہے کہ اسا انہاں دا کلمہ تا نہیں پڑھیا، او تواڈے پیر ہوئے، لیکن چونکہ میرے بچے کی صحت کا، زندگی کا معاملہ ہے، یہودن نے کہا میں مدینہ جاؤں گی ضرور۔ بھئی دیکھو آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے مقدمے کا، تو مقدمہ جب آپ سنیں گے نہیں توجہ سے تو پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آل مصطفیٰ۔ شام کو وہ یہودی اپنے گھر آیا، ہیبر، بیوی مشورہ کر دیے، اپنی گواہ ڈینائی آئی، اندھی آئی وجہ بال نو شفا تے خیر چاہی دیئے تو مدینے ساڑھے رسول دے ڈیرے تے لے جاؤ، تو آکھیں تو میں بال نو لے جاؤں مدینے؟ میرے خیال میں تو سب کی جی گل کردہ بیٹھا۔ وہ یہودی تھا، بغض رسول سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا یہ بات تیری عقل میں آ کیسے گئی؟ تو میرے بچے کو لے کر مدینہ جائے اور علاقے کے لوگ مجھے تانے اور مینے دے دے کے مار ڈالیں کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھیا نہیں ہے، ہن تکلیف آئی ہے تو انہوں نے بارگاہ بج دے ہو۔ اس نے کہا نہیں، اگر بچے کے مقدر میں شفا لکھی ہے تو یہی مل جائے گی، تجھے مدینہ جانے کی حاجت نہیں ہے۔ لڑ جھگڑ کے گھر سے چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بچے کی تکلیف میں اضافہ ہوا، ماں تھی نا تو اولاد کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی۔ دیکھیں ماں تو ماں ہے، باویں یہودن ہوئے تے باویں مومنہ ہوئے، ماں دے پیار دا تعلق مذہب دے نال نہیں ہوندا، فطرت دے نال ہوندا۔ لاہور میں آستانہ ہے حضرت میاں میر کا، سرکار میاں میر لاہور میں۔ سرکار میاں میر کو نا کالی کھانسی ہو گئی، ماؤں سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کالی کھانسی سرکار میاں میر کو ہو گئی اور نا کھانس کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے۔ میں دستا پیا ماما دے کل تکلیف نہیں صحیح جاندی، اپنی کھانسی کا نا سرکار میاں میر علاج نہیں کرواتے، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، تکلیف کی شدت سے برا حال ہو جاتا ہے، مگر کھانسی کا علاج نہیں کرواتے۔ آپ کی اماں جان نے بارہا فرمایا میر تیری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اپنی کھانسی کا علاج کروا، مگر باتوں باتوں میں عرض کر دیتے ہیں اماں جی ٹھیک ہے میں کروا لوں گا، لیکن علاج نہیں کرواتے۔ مگر روحانی مقام اتنا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سرکار میاں میر کی بارگاہ میں سوالیوں کی قطار لگ جاتی ہے، سوالی آتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، جس کے حق میں جناب میاں میر ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ سوالی یہ نعرے کا وقت بھی مجھے دے دیں مہربانی آپ کی۔ سوالی آتے ہیں، چلتے گئے، ایک دن آپ کی اماں نے سوچا کہ میر ایسے تو اپنا علاج کرواتا نہیں، کیوں نہ میر کا علاج میر کی دعا کے ذریعے کرو۔
گواہ ڈچو پڑوس جو کسی بی بی دا برقع منگوا لیا آپ دی اماں جان، اور صبح وہ پڑوسن خاتون کا برقع اوڑھ کرنا حضرت میاں میر کی والدہ فقیروں کی قطار میں لگ گئی. سوالی آتے گئے چلتے گئے، آتے گئے دعا کروا کے چلتے گئے، چلتے چلتے آپ کی اماں جی کی باری بھی آئی. اماں جی نے بھی ایسے آواز بدل کے، چونکہ برقع تو اگے بدلے ہویا، آواز بدل کے کہہ دیا ہوگا حضرت صاحب دعا کریں میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فر. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا اس اماں کے بچے کو بھی شفا عطا فرما. اچھا رات ہوئی تو سرکار میاں میر نو کاغ نہ آئی. فقیر تھے، روشن ضمیر تھے، سوچنے لگے کہ دوائی بھی کوئی نہیں، طبیب بھی کوئی نہیں، حکیم بھی کوئی نہیں، پھکی بھی کوئی نہیں، علاج بھی کوئی نہیں، تو کھگ بھی کوئی نہیں. سوچتے سوچتے ذہن گیا نا صبح سوالیوں کی قطار پر. اپنے کمرے سے اٹھے اور اماں جی کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اماں جی یہ صبح سوالیوں کی قطار میں آنے کی تکلیف آپ نے فرمائی تھی. اماں جی مسکرائیں، دیکھا تو اپنا علاج ویسے تو کرواتا نہیں تھا، میں نے سوچا تیرا علاج تیری دعا کے ذریعے کرتی ہوں. آج تجھے کھانسی نہیں ہے تو ماں کے دل کو سکون ہے. پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. کہنے لگے اماں جی آپ نے میرے ساتھ اصل میں بہت بڑا ظلم کر دیا ہے. حیران ہو گئی، میں تیری ماں ہوں، تیرے ساتھ ظلم کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کہنے لگے اماں جی آپ تو میری کھانسی کو دیکھا کرتی تھی، آپ تو میری تکلیف کو دیکھا کرتی تھی، آپ تو میری اذیت اور درد کو دیکھا کرتی تھی. فرمانے لگے جب کھانسی کی شدت سے میرا برا حال ہو جاتا تھا اور تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگتی تھی تو ساری کائنات کا رب اپنی شان کے لائق اپنی آواز میں مجھے مخاطب ہو کر فرماتا تھا میر میرے بندے تجھے تکلیف زیادہ تو نہیں ہے؟ اماں جی میں تو اس آواز کے نشے میں کھو جاتا تھا، تکلیف کا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا. کھانسی تو بہانہ تھی یار کی آواز کو سننے کا. آج کھانسی نہیں آئے گی تو آج میرا یار مجھ سے میرا حال نہیں پوچھے گا. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے، میری طرز اگر آسی صاحب جیسی ہوتی نا میں نے آپ میں سے آدھوں کو پھڑکا کے رکھ دینا تھا، لیکن سیدھا سیدھا شعر ہے جی سن دے تو میں تنہیں سنا دینا. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، شرانی صاحب اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. غم تو ہے یہ کہ یار حال نہیں پوچھتا تھا، جی محبوب حال پوچھ لوے تو مڑ غم کیے دا ہے. ماں سے نا تکلیف نہیں برداشت ہوتی. رات کو اس بچے کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوا. ماں تھی تو برداشت نہ ہوئے، اس نے کیا کیا آدھی رات کو سامان کی گٹی باندھی، بیمار بچے کو ساتھ اٹھایا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی سے پوچھے چپکے سے علاقہ چھوڑ کے چل پڑی ہے مدینہ منورہ کی جانب. اچھا اب حدیث پاک کے الفاظ تو نہیں ہے نا، لیکن ظاہر ہے اپنا ذوق ہے، اپنی طبیعت ہے. راہ دے وچ اس بی بی دے کول کسے بندے پوچھ لیا ہو سی بی بی کہاں کی تیاری ہے، وہ حامد والے ہوں تو راہ ہی کھول گئے نا، 1 جنوری سے رستے تو کھول گئے نا اب، تو کہاں کی تیاری ہے؟ تو اس بی بی نے کہا نہیں ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے اور پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے. راستے میں بچے کو پیار کرتی ہے، چومتی ہے، دیکھتی ہے. کچھ فاصلہ طے کیا تو اپنی پیٹھ پر نہ پشت پہ چادر کی جھولی باندھ لی اس بی بی نے، بیمار بچے کو جھولی میں ڈالا اور خود چل پڑی ہے مدینہ منورہ. پتہ نہیں کتنے دن سفر کرتی رہی. دسدا پیاں کہانی نہیں پہ سنیں دا، رسول آج بھی مشکل کشا ہے جی. سنا وہ رہا ہوں آپ کو بات، پردے کے بعد بھی، وصال فرمانے کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے دن سفر کرتی رہی. چلتی چلتی جب پہنچی نا مدینہ منورہ شہر کی سرحد پہ تو اس کی ملاقات ایک صحابی رسول کے ساتھ ہوئی. صحابی رسول نے بی بی کے چہرے مہرے کو دیکھا، لباس کو دیکھا، چہرے پر پڑی گرد کو دیکھا، تھکاوٹ کے آثار کو دیکھا تو فرمانے لگی بی بی کہاں سے آئی ہو؟ تیری طبیعت بتاتی ہے تو دور سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہو اور مدینہ میں کس سے ملنا ہے؟ یہودن کہتی ہے بھائی میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے رسول کا ڈیرا ہے، یہ بیمار بچہ میرے ساتھ میری جھولی میں ہے، خواہش ہے کہ میں ان کی زیارت بھی کروں،
بچے کی صحت کے لیے، شفا کے لیے دعا کی درخواست بھی کروں، آپ کے محبوب مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ حضور کے صحابی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے زاروں قطار، اور کہنے لگے بی بی تیرا مقدر، تیری قسمت، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے آقا کی زیارت کرنے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ بی بی ہمارے رسول کو تو پردہ فرمائے ہوئے آج تیسرا روز ہے، 3 دن پہلے حضور علیہ السلام تو پردہ فرما گئے، سرکار تو بظاہر جدا ہو گئے۔ اچھا اب یہ بات میں نے سنا دی ہے، آپ نے سن لی ہے، مگر اس کی کیفیت نہ ذرا آپ یا تو اس صحابی کے دل سے پوچھیں یا آپ اس بی بی کے دل سے پوچھیں۔ زاروں قطار رو رہی ہے، روتے روتے جھولی سے بیمار بچے کو نکالا تو کیا دیکھتی ہے، اس کا بیمار بچہ پیچھے کہیں سفر میں ہی مر چکا تھا۔ اب اس ماں کے تڑپنے کا، اس کے پھڑکنے کا، بے قراری کا، اضطراب کا، بے چینی بے کلی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طبیب سے ملاقات کے لیے آئی ہے محبوب کا پردہ ہو گیا، اور جس بچے کے سہارے پورا خاندان چھوڑا ہے بچہ مر گیا۔ ایسے ہاتھوں میں نا مردہ بچے کو اٹھا کے کھڑی ہے یہودن، لیکن اس کا نظریہ دیکھیں، سرکار کے صحابی سے کہنے لگی تواڈے رسول دی کوئی قبر شریف نہیں ہے؟ صحابی نے تو نہیں کہا نہیں بی بی سانو سائیاں قبراں تو روکا ہے، نہیں کہا۔ سرکار کے صحابی نے فرمایا بی بی کیوں نہیں، ہمارے مصطفیٰ کا مرجع خلائق ہے، سرکار کی تربت شریف ہے۔ ایسے مردہ بچے کو اٹھا کے کھڑی ہے، کہنے لگی مجھے اپنے رسول کی قبر شریف پہ لے چلو، میں نے ذرا جا کے نا میں 2 گلاں کرنی ہیں۔ صحابی رسول آ گیا کہ چل پڑے، یہودن خاتون مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر پیچھے پیچھے مدینہ سے صحابہ جمع ہو گئے، صحابیات جمع ہو گئیں کہ سرکار کی ظاہری زندگی میں تو حضور کے معجزات دیکھا کرتے تھے، آج دیکھیں کہ ہمارے آقا قبر شریف میں رہتے ہوئے بی بی کی مشکل کشائی کیسے فرماتے ہیں۔ پہنچی نا اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ جہاں آج گنبد خضرا شریف ہے، زمین پر نا تربت مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر کپڑا بچھا کر مردہ بچے کو لٹا دیا کپڑے پر، اور خود دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی جا کے لپٹ گئی تربت مصطفیٰ کے ساتھ۔ اچھا ہن اس بی بی سرکار نال گلاں تکیاں کرنیاں، او بی بی حضور نو مہنے پہ دیندی تانے، اور سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور لاجپال ایسے ہی ہوتے ہیں؟ سرکار آپ کو جو پتا تھا کہ آپ سے ملنے والی دکھوں کی ماری اپنا سب کچھ قربان کر کے آ رہی ہے، آپ کیسے لاجپال ہیں، مہمانوں کو ملاقات کروائے بغیر ہی رخ انور پھیر لیا ہے؟ آقا میں نے تو سنا تھا آپ دکھیوں کے دکھ سن کر دکھوں کی دوا کرتے ہیں۔ حضور میرے دکھ تو میرے سینے میں رہ گئے، کس کے سامنے جا کر رونا رو حضور، کس کو جا کر اپنے دل کر درد سناؤں؟ زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، یعنی اس کے آنسوؤں سے قبر مصطفیٰ کی مٹی بھیگتی جا رہی ہے، سرکار کو تانے دے رہی ہے۔ تانے تے مینے تا آپاں دنیا دار بنداں تو برداشت نہیں ہوندے، کتھے او غیرت مند رب دے غیرت مند محبوب۔ اس بی بی کے تانے اور مینے اپنی انتہا پہ پہنچے نا، رحمت محمدی کا سمندر جوش میں آ گیا۔ باہر سے صحابہ آئے، آخری جملے، صحابیات اندر آئیں، اس بی بی کو تربت رسول سے پکڑ کے اٹھایا اور کہتے ہیں بی بی بس کر، ساڑھے یار نو ہور مینے نہ دے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ذرا باہر تو دیکھو، اللہ نے رحمت مصطفیٰ کے صدقے تیرے مردہ بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ منظر کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیران ہو کے اٹھی، میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، بھاگ کے باہر گئی، کیا دیکھتی ہے؟ جس کپڑے پہ اس نے مردہ بچے کو لٹایا تھا، بچہ زندہ ہو کر اماں اماں پکار رہا ہے۔ اٹھایا بچے کو، سینے سے لگایا۔ اچھا ویسے ہن آپاں آپس وچ بیٹھے ہیں، ہائی یہودن پر حیا لی آئی، دیکھو نا حیا لی نہ ہویا تو او دا کم تو ہو گیا، تے کم بھی آئی ہویا بھی آئی ہائی شفا لمن تے لے تے جاندی پئی ہے دوئی حیاتی، شفا لینے آئی تھی، زندگی لے کے جا رہی ہے بچے کی۔ کام بھی ایسا ہوا، مگر بچے کو سینے سے لگا کے نا اسی لمحے واپس آئی سرکار کی قبر شریف پر، اور مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور آپ کی
رحمت میں سے جو حصہ میں نے لینا اور دیکھنا تھا حضور میں نے لے بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے۔ صحابہ سے کہتی ہے مجھے محروم نہ کرو بلکہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اس مشکل کشا کے غلاموں کی صف میں شامل فرماؤ۔ آخری جملہ اور فیصلہ آپ خود فرمائیں، مہربانی کریں۔ جو رسول پردہ فرمانے کے بعد یہودیوں پر اتنے کریم ہیں، وہ غلاموں پر کتنے مہربان ہوں گے؟ بشرطے کہ غلام دیکھیں، یہ جو ذکر میلاد ہوتا ہے نا، اس میں ہم اگر ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے بیٹھیں، شرط یہ ہے تو اللہ ہمیں ایک ایک سانس پر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کی، اللہ ان سب کو ہم سب کی خطاؤں کا، نافرمانیوں کا، بے وفائیوں کا کفارہ بنا کر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔